اچھا اس کو ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غور کیجئے گا یہ آئے کہاں سے, گنتی کہاں سے آئی اور حروف تہجی کہاں سے آئی؟ کیا گنتی کوئی الگ ذریعے سے آئی, الگ جگہ سے آئی, اور حروف تہجی جو ہے یہ الگ ذریعے سے آئی, الگ جگہ سے آئی؟ جی اگر تو دونوں الگ الگ ذرائع سے, الگ الگ جگہوں سے آئی ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گنتی کو الگ سے سمجھنا پڑے گا, اس کو سمجھنے کا ذریعہ سورس الگ ہے, اور جو حروف تہجی ہے اس کا سورس الگ ہے, اس کو سمجھا بھی الگ سے جائے گا, اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ گنتی اور حروف تہجی یہ الگ الگ نہیں ہیں, یہ الگ الگ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ہی ہیں, ایک وجود ہے. ٹھیک ہے جی, یہ گنتی جو ہے یہ حروف تہجی کا حصہ ہے, گنتی جو ہے حروف تہجی کا حصہ ہے. تو پھر دیکھیں پھر کیا کیا جائے گا, پھر ہم ایسا کریں گے کہ بھائی جہاں پر اختلاف ہے نا وہاں سے شروع کریں گے. یعنی کہ بات کرنے کا جو اصول ہے, جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں, غور کریں کہ یہ آپ یہ نقطہ ہے, ایک نقطہ کے چل رہا ہے جو کہ لائن ہے, یہاں پر آ کر آپ میں اور ہم میں اختلاف ہو جاتا ہے. آپ ادھر جا رہے ہیں, میں ادھر جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے. اب یہ اختلاف کب ختم ہوگا؟ یہ اختلاف کیسے؟ اگر تو آپ جہاں ہیں یہاں پر رہ کر کہیں کہ بھائی بات کرتے ہیں, جہاں پر ہیں یہاں وہ ہے یا میں ہوں, یہاں میں رہ کے یہاں پر رہ کے کہیں جی آؤ ہم بات کرتے ہیں اختلاف, تو یہاں رہ کر اختلاف دور ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اختلاف دور کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کیجیے, سب سے پہلے اس نقطے پر آیا جائے گا, اس مقام پر آیا جائے گا جو دونوں کے درمیان مشترک ہے, جہاں پر اختلاف نہیں تھا, جہاں پر ایک مقام پر تھا, مشترکہ پوائنٹ. تو اختلاف کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اختلاف ہمارا واقع کہاں ہوا, یعنی کہاں تک ہم جو ہے وہ مشترک ہیں, سیم پوائنٹ پر ہیں, سیم نقطے پر ہیں, ایک ہی لائن پر ہیں. جی یوں پیچھے ریورس آیا جائے گا. جب ریورس آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ یہاں پر جناب, یہاں سے ہمارا اختلاف پیدا ہو, اس سے آگے اختلاف پیدا ہو, یہاں تک ہم سیم تھے. اب یہاں پر رہ کر جب ہم بات چیت کی جائے گی, بات چیت کی یعنی آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں گے, میں اپنا نقطہ نظر رکھوں گا, تو اختلاف ایسا ہے ان کے دور نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہی سمجھا جو آپ نے سنا اور دیکھا, آپ نے وہی سمجھا جو آپ نے سنا اور دیکھا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سنا اور دیکھا وہ کل کا کل آپ نے سن دیکھ لیا؟ یعنی کہ پہلی چیز ہے کہ کل کا آپ نے, یعنی آپ کی سننے کی صلاحیت لمیٹڈ ہے, دیکھنے کی صلاحیت لمیٹڈ ہے. جب ظاہری بات ہے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں ہی لمیٹڈ ہیں, تو سمجھ میں جو آئے گا وہ انلمیٹڈ ہو سکتا ہے, وہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے, ظاہری بات ہے وہ بھی اس میں خامی کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے کوئی پہلو آپ سے پوشیدہ رہ گیا ہو, کوئی شے آپ سے پوشیدہ رہ گئی ہو, کوئی بات آپ سے چھپی رہ گئی ہو. جی لہٰذا کیا کیا جائے گا, مشترکہ نقطے پر آ کے کیا جائے گا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ یہاں پہنچے اس نقطے پر تو کیسے پہنچے, آپ بتائیں. ٹھیک ہے, پھر میں بتاتا ہوں کہ میں اس نقطے پر پہنچا تو کیسے پہنچا. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پہلو جو آپ کے سامنے نہ آیا ہو وہ میرے سامنے آ گیا, میں کسی اور نتیجے پر پہنچا, آپ کسی اور پر پہنچ گئے. جی یعنی ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہوں, میرے سامنے وہ پہلو آیا جو آپ سے پوشیدہ رہ گیا, اس وجہ سے آپ کسی اور نتیجے پر پہنچ گئے. این ممکن ہے آپ ٹھیک ہوں میں غلط ہوں. جی لہٰذا آپ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے پہنچے. ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور ڈائریکشن پر کسی اور طرف اس وجہ سے نکل گیا کیونکہ مجھ سے کوئی ایسا پہلو چھپا رہ گیا جو آپ کے سامنے آ گیا. جی لہٰذا آپ سامنے رکھ رہے ہیں اپنا مدعا, میں اپنی بات اپنا مدعا سامنے رکھتا ہوں, تو پتہ چل گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں ہی ہم غلط ہوں, ہم دونوں. تو جب دونوں اپنا اپنا نقطہ نگاہ سامنے رکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ آپ وہاں پہنچے تو کیسے پہنچے, میں وہاں پہنچا تو کیسے پہنچا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یوں اختلاف رہے گا, ختم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کیا کریں, اس کے برعکس آپ یہ کہیں کہ آپ یہیں پر کھڑے رہیں,
آپ یہاں پر کھڑے رہیں، دوسرا یہیں پر اپنے میں جہاں ہے وہاں کھڑے رہیں، مشترکہ پوائنٹ پر نہیں آئیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں، تو اختلاف حل ہوگا؟ اور بڑھے گا، وہ تو اور بڑھے گا جی کیسے اور بڑھے گا؟ یہ نیچر کا قانون ہے، یہ اس کائنات کا قانون ہے. یہ جو کائنات ہے اس کا قانون ہے. اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ جب آپ ایک بیج بو گے وہ بیج پھٹے گا تو اس کے بعد رکے گا نہیں، اس کے بعد رکے گا نہیں، وہ دن بدن اگلے مراحل طے کرے گا، آگے بڑھے گا. یعنی یہ نیچر کا قانون ہے. اگر آپ کمی کرتے ہیں تو وہ کمی آگے کمی در کمی ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ زیادتی کرتے ہیں تو وہ زیادتی آگے زیادتی در زیادتی ہوتی چلی جائے گی. سٹیپ بائی سٹیپ سلسلہ پھیلتے چلا جائے گا. جی لہذا آج اگر رانگ ڈائریکشن پر گئے، آپ کیوں گئے؟ آپ سے کوئی پہلو چھپا رہ گیا. جب آپ سے پہلو چھپا رہ گیا، غلط نتیجے پر پہنچے، تو آگے کہ آپ صحیح پر جائیں گے؟ آگے ظاہر بات اور غلط نتائج جائیں گے. آگے اختلاف مزید اختلاف در اختلاف، اختلاف در اختلاف، اختلاف در اختلاف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہے؟ لہٰذا اگر اختلاف ختم کرنا ہے تو بجائے اس کے یہ جو اختلاف دار اختلاف ہے ان کے اوپر جو ہے وہ چلنے کے بجائے ان اختلاف دار اختلافات یعنی ان کے پیچھے جانے کے کیا کیا جائے کہ یہ جہاں جہاں بھی اختلاف کر کے گئے ہوئے ہیں، جی جہاں جہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، یہ جہاں جہاں واپس آیا جائے، واپس پیچھے 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 جو مشترکہ نقطہ ہے وہ طے کیا جائے کہ کہاں پر ہم سب کے سب مشترک تھے، فریقین جو ہے وہ مشترک تھے. اب یہ جو بات احمد عیسیٰ کر رہا ہے یہ دیکھیں اسی کی تصدیق قرآن کے اندر موجود ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. جی یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ کا کہیں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کہیں بھی کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرو؟ آپ ایسا کرو، آؤ وہاں پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جی کامن پوائنٹ ہے، جب ہم کامن پوائنٹ پر آئیں گے تو اختلاف آٹومیٹکلی دور ہو جائے گا. آپ بتاؤ کہ آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے، آپ نے وہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا، ہم بتائیں گے ہم اس نتیجے پر کیسے پہنچ گئے. ہو سکتا ہے آپ سے کچھ چھپا رہ گیا ہو سکتا ہے ہم سے کچھ چھپا رہ گیا، لہٰذا حق واضح ہو جائے گا. جی لیکن آپ جہاں جہاں ہیں وہاں پر رہ کر کہیں گے جی ہم مناظرہ کریں، ہم مقابلہ کریں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انتشار ہی پیدا ہوگا، اختلاف در اختلاف ہی ہوگا. حل ہوگا؟ آپ سولوشن کے تو آ ہی نہیں رہے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ سب سے پہلے مشترکہ پوائنٹ یا مشترکہ نقطہ اس کی طرف آیا جائے. تو یہ بات ہم نے کیوں کی؟ یہ بات ہم نے اس لیے کی کہ یہ جو حروف تہجی اور گنتی ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمارا مشترک پوائنٹ کیا ہے؟ مشترک پوائنٹ سب کا کامن پوائنٹ ہے یہ گنتی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور پیچھے 0 لگا لیں. ٹھیک ہے جی، پیچھے 0 لگا لیں. اس کے اوپر ہر ایک کا اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے نا، سب کا اتفاق ہے. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے نا، نیچے. تو کیا کیا جائے؟ ہم ایسا کرتے ہیں یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، گنتی سے. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ گنتی سے. اچھا گنتی سے کیسے سفر شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ گنتی آئی کہاں سے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں رکھوں گا بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تاکہ اور آسانی سے بات سمجھ آئے. جی ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو اعتراض بھی ہوتا ہے جی آپ سے، یعنی کہ احمد عیسیٰ جو ہے اسے جب سوال کیا جاتا ہے تو 3 گھنٹے اس سوال کے جواب میں لگا دیتا ہے. ساری بات ہے بھائی، احمد عیسیٰ جو ہے وہ مولوی تھوڑے آگے لوگوں کو ٹرخا دے. جی بہرحال احمد عیسیٰ تسلی کروائے گا. اچھا چیز یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا. مثال کے طور پر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. کیا ڈاکٹر ایسا کرے گا کہ جیسے آپ کلینک میں داخل ہوئے کمپیوٹر کو کہے چل بھائی وہاں سے فلاں فلاں ٹیبلٹ لے ان کو کھلا دے اور فلاں فلاں جو انجیکشن لے ان کے باڈی میں انجیکٹ کر دے؟ کیا ڈاکٹر یہ کرے گا؟ نہیں. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ وجہ جانے گا. یعنی کہ آپ اگر نڈال ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے. جی یعنی جسے کہتے ہیں مرض کی تشخیص کرنا. جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی تب تک اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا، تب تک اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. لہذا
اگر مثال کے طور پر یعنی کہ اختلاف ہے، یا ہم نے یہ جو کامن نقطہ ہے یہاں سے بھی اگر بات شروع کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ جو وجہ ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. وجہ کیا ہے اختلاف کی؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کیا ہے وہ ہم پیچھے پہلی واضح کر چکے. کیا یعنی کہ اگر اختلاف ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا یہ معنی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اس کا یہ معنی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے اس کا یہ معنی ہے، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے جی میں سچ ہوں باقی سارے غلط ہے. آخر اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ہم واضح کر چکے. وجہ یہ ہے بھائی کہ ان کے معنی کا علم نہیں ہے، ان کے معنی کا میننگز کا علم نہیں ہے. اگر میننگز کا علم ہو تو اختلاف پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے وجہ، یہ ہے وجہ. تو اب سوال یعنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے میننگز کا پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے میننگز ہیں کیا؟ ان کے میننگز ہے الف کا معنی کیا ہے، بے کا معنی کیا ہے، تے کا معنی کیا ہے، سے کا معنی کیا ہے، جیم کا، ہے کا، خے کا، دال کا، زال کا، یہ پورے حروف تہجی کا. تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں غور کریں. اگر مثال کا احمد عیسیٰ کہتا ہے جی الف کا یہ معنی ہے تو آپ پھر اختلاف کریں گے جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا یہ معنی ہے. جی کوئی بھی اعتراض کا وہ کہہ دے یہ تو آپ کی تخلیق ہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نہیں مانتے. جی لہذا اسی وجہ سے کیا کہا، مشترکہ جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر آ جائے وہ کیا ہے، وہ جہاں پر اختلاف نہیں ہے وہ اوپر گنتی. تو اب کیا کیا جائے، اب سب سے پہلے یہ جانا جائے گا کہ یہ گنتی آئی کہاں سے، اور گنتی کے جو میننگز ہیں وہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ معنی ہے جس کی وجہ سے اختلافات ختم ہو گئے. جی تو آٹومیٹکلی یعنی کہ اگر ایک چیز واضح ہوئی تو دوسری چیز آٹومیٹکلی واضح ہو جائے گی. حروف تہجی جو ہے وہ آٹومیٹکلی واضح ہو جائے گی. بہرحال اب یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ گنتی کہاں سے آئی، پھر یہ بھی پتا چلے گا حروف تہجی کہاں سے آئی.